إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم اسلامی بھائیو، جو لوگ دور بیٹھے ہیں مہربانی کر کے سامنے آ جائیں، سامنے کی جگہیں خالی ہیں، جو بعد میں آئیں گے وہ پیچھے بیٹھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جس کی فضیلت، جس کی برکتیں، جس کی رحمتیں، جس کے خیرات بے حساب ہیں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی بہت ساری برکتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں اس مبارک مہینے میں ہونے والے بڑے بڑے کام بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمائے ہیں، اور ایک مسلمان اپنی آنکھوں سے اس مبارک مہینے میں جو کچھ بھی خیر ہوتا ہے اسے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ یہ مہینہ جس کا اہتمام آج سے نہیں ہے، صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے سے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے، جتنے پیغمبر آئے، احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کا ایک خاص مقام رہا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب 5000 سال پہلے بھیجے گئے، ابو الانبیاء ہیں، سارے انبیاء آپ کے بعد آئے۔ جو کتاب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا وہ رمضان میں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ نے رمضان میں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اللہ تعالیٰ نے رمضان میں دیا، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا۔ کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟
اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس ماہ مبارک کی ایک خاص خصوصیت ہے، ایک خاص فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنا کلام اتارنے کے لیے اس مہینے کو چنا، چاہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہو، تورات ہو، انجیل ہو، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، یہ ساری کتابیں اللہ نے رمضان میں اتارا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو خاص انداز میں بیان کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اترنے کا مہینہ ہے۔ اس سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کا اللہ کے پیغام سے خاص تعلق ہے۔ رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کی جو کتابیں ہیں، اللہ کی کتابوں سے رمضان کا ایک خاص تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے رمضان کے لیے کہ اللہ نے اس میں قرآن اتارا، اور اس قرآن کے اتارنے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے انداز میں بیان کیا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے۔ اب قرآن اترا، صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوا، بلکہ جو فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام، ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی راتوں میں مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے اور سناتے تھے۔ کتنا اہتمام ہے! قرآن اتارا گیا رمضان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن سنائیں، اس کے لیے اللہ نے کون سا مہینہ چنا؟ رمضان کا مہینہ۔ اور راتوں میں جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی قرآن اترتا تھا وہ پورے کا پورا سنتے تھے، سناتے تھے۔ اور جس سال اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے تشریف لے گئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی لیے سلف صالحین میں یہ رواج رہا ہے کہ دنیا کے سارے دوسرے نیک کاموں کو بند کر کے، اس جملے پر غور کریں، ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ دنیا کے سارے نیک کاموں کو بند کر کے رمضان میں صرف قرآن پڑھنے کے نیکی کا کام کرتے تھے۔ کون سے کام بند کرتے تھے؟ دوسرے نیکی کے کام، جیسے حدیث پڑھانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں۔ امام دار الہجرہ، مدینہ کے امام کہتے ہیں امام مالک کو۔ مدینے سے اتنی محبت تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے تھے۔ حج بھی 1 مرتبہ کیا انہوں نے۔ کیوں نہیں جاتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیفعل فانی اشفع لمن مات بها، جو مدینے میں مر سکتا ہے وہ مدینے میں مرنے کی کوشش کرے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر رہ جائے یہاں تک کہ اس کی موت مدینے میں آ جائے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ اس فضیلت کو پانے کے لیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہیں نہیں جاتے تھے،
مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے۔ حدیث کی کتاب موطا جو 40 سال کی محنت سے امام مالک نے لکھی تھی، دنیا کے کونے کونے سے اس وقت اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، پیدل چل کر لوگ آتے تھے مسجد نبوی میں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا حدیث پڑھانا بھی بند کر دیتے تھے۔ اور حدیث پڑھانا کتنی بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها، اللہ اس بندے کو خوش رکھے، اس بندے کو تازہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کس کی دعا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس بندے کو اللہ خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، جو میری کوئی حدیث سن کر اسے یاد کر کے کسی اور کو سناتا ہے۔ اتنی بڑی نیکی کا کام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بند کر دیتے تھے رمضان میں۔ کس کام کے لیے؟ قرآن پڑھنے، قرآن سننے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ تو یہ شہر القرآن ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کیا۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، ائمہ کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ ہے، اس میں کوئی شک اور اختلاف نہیں ہے۔ باقی دنوں میں آدمی قرآن سمجھنے کی کوشش کرے، دوسری کتابیں پڑھے، دوسرے کاموں میں مشغول رہے، لیکن رمضان میں کثرت سے تلاوت، جتنے مرتبہ ہو سکتا ہے قرآن ختم کرنا، قرآن پڑھنا، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ اس کا مہینہ ہے۔ جہاں تک قرآن کی بات ہے، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس خزانے کی حقیقت سے غافل ہیں۔ اگر حقیقت میں انسان قرآن مجید کے مقام، مرتبہ، دنیا اور آخرت کی مشکلات کے حل کے لیے، دنیا کی مشکلوں کا حل بھی اور آخرت کی مشکلات کے حل کے لیے بھی، اگر انسان قرآن کے مقام اور مرتبے کو سمجھ جائے تو پھر اسے دوسری کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جن کو دیا ان کے بارے میں ایک مثال بیان کیا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات سے نوازا ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، ثم لم يحملوها، تورات ملی لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تورات انہیں دی گئی لیکن انہوں نے تورات کو نہیں اپنایا۔ جیسے قرآن ہمیں دیا گیا، ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن کو اپنایا؟ یہ سوال، اس کا جواب ہر آدمی اپنے حساب سے جانتا ہے۔ کتاب میں اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے تورات دی پھر بھی انہوں نے تورات کو نہیں اپنا لیا، کمثل الحمار، اس گدھے کے جیسے ہیں، یحمل اسفارا، جس کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے پیٹھ پر پانی لدا ہوا ہے اور وہ صحرا میں ہے، اسے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پانی اس کے پیٹھ پر ہے لیکن وہ پیاس سے مر جائے۔
ایسی ہی مثال ہے، ہم مسلمان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں، اپنی زندگیوں کو لے کر، اپنے مسائل کو لے کر۔ مسائل کا حل اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے، لیکن ہم اس کتاب سے حل نہیں کر رہے ہیں۔ کالعیث بالبیضاء یقتلها الظمأ والماء فوق ظہورها محمول، اس گدھے کے جیسے یا اس جانور کے جیسے جس کے پیٹھ پر پانی لدا ہوا ہے لیکن وہ صحرا میں پیاس سے مر رہا ہے۔ اسے کیا معلوم بیچارے کو کہ اس کے پیٹھ پر اس کی زندگی رکھی ہوئی ہے، لیکن اسے استعمال کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسے ہی قرآن ہے۔ قرآن کے پہلا صفحہ آپ کھولیں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد، اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی، اس کتاب کی ایک ایک بات اللہ کی جانب سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ یہ کتاب متقی کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، اسے عربی آئے نہ آئے، اگر متقی بننے کا جذبہ اس کے دل میں آ جائے، اللہ اس کتاب سے اسے ہدایت دے دے گا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روم کے، زندگی کی ایسی حالتوں سے گزرے ہیں جن حالتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ امیر باپ کے بیٹے تھے، ان کے باپ بہت محبت کرتے تھے ان سے، کسی کام کو نہیں بھیجتے تھے، پیار سے پالتے تھے۔ اچانک ایک دن ایک کام سے انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو باہر بھیجا۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ فارس کہاں ہے؟ مدینہ کہاں ہے؟ فارس۔ حق کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی وہاں سے نکل گئے، گھر میں باپ نے بیڑیوں سے باندھا، بہت لمبا قصہ ہے جو یہاں وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ بیڑیوں میں باندھ دیا باپ نے، بیڑیاں توڑ کے کسی طریقے سے نکل کے لوگوں کی خدمت کر کے غلامی کر کے اس حد تک پہنچ گئے کہ ان کو بیچ دیا گیا، کسی نے باندھ کر انہیں یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ دل میں حق کی تڑپ ہو، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی طریقے سے بندے کو حق تک پہنچا دیتا ہے۔ فارس سے نکلے، مدینے میں غلام بنا کر یہودی کے پاس بیچے گئے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، حضرت سلمان فارسی جا کر ملے اور اسلام قبول کیا۔ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی کو ہدایت دے دی۔ فارس کے رہنے والے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ سارے کے سارے لوگ مکہ کے رہنے والے، سب سے اچھی عربی جاننے والے، خاندان قریش کے بڑے بڑے سردار، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، نبی کی زبان سے قرآن سنے، مکہ میں قرآن سنے، سب سے مقدس سرزمین مکہ میں پیدا ہو کر اس وقت کی زبان سب سے اچھی جاننے والا، سب سے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا، دنیا کے سب سے اچھے داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی دعوت سننے والا، اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ دونوں باتیں بیان کرتا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے
اس کے لیے جو ہدایت چاہتا ہے، اور گمراہی کا ذریعہ ہے۔ غور سے سنیں، قرآن گمراہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن انسان کے اندھے پن کو اور زیادہ کرنے والا ہے جو اس کتاب سے ہدایت نہیں چاہتا۔ اللہ نے یہ کتاب دیا، موجود ہے، اس کی برکتیں قیامت تک رہیں گی، لیکن فائدہ اس کتاب سے کسے ہوگا؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو تقوی کو اپنائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے، اہل علم نے تقوی کی الگ الگ تعریفیں کی ہیں۔ ابھی ہم روزے سے ہیں، کیوں روزے سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض تھے۔ کیوں فرض کیا اللہ نے روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانو۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیا فائدہ؟ کیا نقصان؟ یہ مت سوچو، اللہ نے کہا ہم نے کر لیا، اللہ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے ہم نے کیا۔ ابھی آپ سب روزے سے ہیں، کوئی لا کر زمزم کا پانی رکھے اور کہے پیو، زمزم کا پانی ہے، مبارک پانی ہے، پئیں گے؟ پئیں گے؟ کیوں نہیں پئیں گے؟ پینا جائز ہے؟ جائز ہے کہ حرام ہے؟ زمزم کا پانی حرام ہے؟ روزے کی حالت میں حرام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک مومن یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چیز فائدے کی ہے کہ نقصان کی ہے، اچھی ہے کہ بری ہے۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ روزے کی حالت میں ہے، زمزم پینے سے اللہ نے منع کیا۔ روزے کی حالت میں زمزم پینے سے اللہ نے منع کیا۔ اسی لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پی جانے والی چیز زمزم ہے کہ عام پانی ہے کہ دوسرا شربت ہے کہ شراب ہے کہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہی تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو کرنا، اللہ کے حکم کو بجا لانا، علم کی روشنی میں۔ کس روشنی میں؟ علم کی روشنی میں۔ قرآن میں اللہ کے حکم کو معلوم کر کے اللہ کے حکم کے مطابق خود کو رکھ دینا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اپنی عقل نہیں لڑانا ہے وہاں پر۔ میری عقل سے جو چیز صحیح لگے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز حقیقت میں صحیح ہو۔ میری عقل جس چیز کو غلط کہے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز حقیقت میں غلط ہو۔ فجر میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں آج میرا دل ذرا زیادہ عبادت کرنے کا ہے اس لیے 1 رکعت اور زیادہ پڑھ لوں گا، یہ تقوی نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ کوئی کہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، 1 رکعت میں 2 سجدے کر کے میرا من نہیں بھرا، 2 سجدے اور کر لیتا ہوں، نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ تو دین ہماری مرضی پہ نہیں ہے، دین اللہ کے حکم پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے منع کیا، زنا سے منع کیا، ہر حرام کام سے منع کیا۔ ہم ہر حرام کام سے کیوں بچیں گے؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کاموں کا حکم دیا، ہم نیک کام کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں نقصان کیا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔
لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ اللہ چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے ہمیں متقی بنائے، اور متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ غور سے سنیں، اللہ کے حکم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے اتارے ہوئے دین کے حساب سے سمجھ کر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ آدھا تقویٰ ہے، اللہ کا حکم پہلے معلوم کرنا، اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے ثواب حاصل کرنا، یہ مقصد ہونا چاہیے، دنیا کا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آدھا تقویٰ ہے۔ اور باقی آدھا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی منع کردہ چیزوں کو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا دین سمجھ کر، دین میں جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے چھوڑ دینا۔ دین میں جو حرام ہے وہی حرام ہے۔ ہماری عقل اگر کسی کو حرام کہتی ہے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی، وہ ہمارے عقل کی سوچ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی گوشت مت کھاؤ، گوشت کھائیں گے تو کسی کی ہم جان لے رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی اس سوچ کے حساب سے اپنا دین یہ بنا لے، مچھلی نہیں کھانا ہے، مرغی نہیں کھانا ہے، گوشت نہیں کھانا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ایک جان کی قربانی دی جا رہی ہے، جان لی جا رہی ہے، میں اپنا دین یہ بنا لیتا ہوں کہ میں نہیں کھاؤں گا، وہ متقی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ ان کچھ لوگوں کے جذبات اس کا سپورٹ کریں گے، لیکن جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس نے جسے دین بنایا اسی کو دین سمجھنا ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دین کو سمجھیں، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ کا حکم، اللہ کی منع کردہ چیزیں، یہ سمجھنا ہے متقی بننے کے لیے سب سے پہلے۔ تو جس آدمی کے پاس علم نہیں ہے وہ آدمی متقی نہیں بن سکتا۔ تقویٰ آنے کے لیے آدمی کے اندر علم کا آنا ضروری ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو تقوی کے نام پر وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تقوی کے نام پر گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین ہیں، سب سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ کچھ لوگ آ کر پوچھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں؟ امہات المومنین سے پوچھا تو امہات المومنین نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کچھ حصہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ حصے میں آرام کرتے ہیں، کچھ دن روزے رکھتے ہیں، کچھ دن بغیر روزے کے رہتے ہیں عام دنوں میں۔ ان لوگوں نے کہا این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آپ تو افضل البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیا ہے، ہمارا مسئلہ الگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ الگ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کافی ہے، ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو انہوں نے کم سمجھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم گنہگار بندے ہیں، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ایک نے کہا کہ بھائی میں رات بھر نہیں سوؤں گا، ہر دن پوری رات نماز پڑھوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں سال کے پورے 12 مہینے ہر دن روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے آدمی نے کہا میں عورتوں کے قریب ہی نہیں جاؤں گا،
اللہ کی عبادت کے لیے میں عورتوں کو چھوڑ دوں گا، عبادت میں لگ جاؤں گا۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی، سوچ کیسی ہے ان کی، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک پوری رات نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ایک ایسے ہیں جو پورے سال روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسے ہیں جو دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر اللہ والے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر سمجھایا، کہا سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور میری بات یہ ہے کہ رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، زندگی کے کچھ دن روزہ رکھ کر گزارتا ہوں تو کچھ دن بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، جو میری سنت سے اعراض کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، جو میری سنت سے اعراض کر لے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین جب تک آپ نہیں سیکھیں گے وہ دین نہیں ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو قسم کے لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہم کو ان لوگوں کے راستے پر نہ لے چل جن پر تیرا غصہ اترا یا گمراہ ہو گئے۔ کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا غصہ اترا؟ وہ یہود ہیں۔ اللہ نے انہیں علم دیا، لیکن علم ہونے کے بعد انہوں نے علم پر عمل نہیں کیا، برباد ہو گئے۔ دوسرے کون ہیں؟ نصارہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں عبادتوں میں لگا دیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نصارہ کو، کرسچنز کو، سوشل ورک میں سب سے آگے، ہر قسم کی انسانی خدمت کرنے کے لیے تیار۔ ان کا پادری اب تک شادی نہیں کرتا، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، گمراہ ہو گئے۔ کیوں گمراہ ہوئے؟ عبادت کا جذبہ تو ان کے دل میں رہا لیکن بغیر علم کے، اپنی سوچ کو انہوں نے عبادت بنا لیا۔ علم چھوڑ کر عمل کریں گے گمراہ ہو جائیں گے، علم حاصل کر کے عمل نہیں کریں گے تو بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، علم کے مطابق عمل کرنا۔ علم حاصل کرنا، اسی سے پتہ چلے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ حکم معلوم کرنے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس کتاب کو حقیقت میں پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر سمجھی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئیں گے۔ اگر آدمی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسے متقی بننے کی کوشش کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ کے کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ کی ساری کتابیں نازل کی گئیں۔ ان کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو کثرت سے اس کتاب کی تلاوت کرنا چاہیے۔ بغیر سمجھے کہ بھی اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں برکتیں ملیں گی، خیر ملے گا، اجر و ثواب ملے گا، لیکن باقی دنوں میں اس کتاب کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اچھے اہل علم جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ کے سمجھ کے مطابق لوگوں میں بیان کرتے ہیں، ایسے علماء سے رابطہ رکھیں، ان کے بیانات سنیں اور علم میں اضافہ کریں، قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بے شک یہ کتاب قرآن مجید زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اللہ نے فرمایا اس میں شفا ہے، اللہ نے فرمایا اس میں ہدایت ہے، اللہ نے فرمایا اس میں نور ہے، شفا ہے،
ہر بیماری کے لیے، جسمانی بیماری کی بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ ہم دم اس وقت کراتے ہیں جب ہمیں لگے جادو ہے، جن ہے، نظر بد ہے، فلاں ہے۔ بخار ہے تب بھی دم کرنا چاہیے، سر درد ہے تب بھی دم کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کینسر ہے، چھوٹی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، اللہ نے اسے شفا بنایا ہے۔ ہر بیماری کے لیے شفا ہے قرآن، اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ہدایت ہے، ہدایت کا مطلب راستہ دکھانے والی کتاب۔ کون سا راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب؟ دنیا کے مشکلات سے ابھرنے کا راستہ، آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، جنت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزارنے کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ نور ہے جو انسان کو ظلمت سے، تاریکی سے نکال کر اجالے میں لے کر آتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا، مومنوں کا ولی ہے۔ اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا، ایمان والوں کا، جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر کو مانتے ہیں۔ اللہ ان کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اپنے بندوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ اور جو لوگ کفر پر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اور طاغوت انسان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ آپ کا ولی ہے کہ نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے اپنی زندگی کو ہمیشہ تولتے رہنا ہے۔ اندھیرے سے اجالے میں جا رہے ہیں یا اجالے سے اندھیرے میں جا رہے ہیں؟ آپ کا سفر اگر بربادی سے اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو قابل مبارکباد ہے۔ اگر ہمارا سفر اچھے سے برے کی طرف جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں سترک ہونا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے کہ شیطان ہمارا ولی بنا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب عظیم سے ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔